نصراللہ صاحب کو دوپہر کے وقت گولی لگی تھی. شیخ صاحب آپ کو یہ بتائیں گے ان کو کتنے بجے گولی لگی تھی, اینڈ یو وڈ بی سرپرائزڈ بائی جب یہ بتائیں گے کس ٹائم پر لگی تھی. میں چاہتا تھا سلمان احمد راجہ بھی شاید ہوتے, ابھی وہ میرے خیال کا ڈراپ ہو گیا, تو اگر وہ جوائن کریں گے تو ان کو ضرور بتانا چاہوں گا. جی نصراللہ پلیز آپ اپنی زبانی بتائیں اپنی کہانی پلیز. علی بھائی اور شیخ وقاص اور سلمان اکرم راجہ تو ابھی نہیں ہیں, سب کو میرا پہلے سلام ہے. وعلیکم السلام. سر جو میں سافٹ ویئر انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ ہوں, اسلام آباد میں ایکرا یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں سر. اور جب ہم ادھر فیض آباد, ہمارا ہاسٹل ہے فیض آباد کے پاس ہی, ادھر سے ہم بائک پر گئے ادھر 26 نمبر پر. وہاں سے جب ہم ادھر شام کے وقت پہنچے تھے, تقریباً شام کا ٹائم تھا, ادھر نماز ادا کی وغیرہ قافلے پہنچ رہے تھے اس ٹائم. تو سر ہم ادھر تقریباً 5 سے 4 گھنٹے لگاتار شیلنگ برداشت کیا فرنٹ پر. تو اس کے بعد سر تقریباً 12 یا 12:30 کا ٹائم تھا جب انہوں نے دونوں طرف سے سڑکیں چڑھتی ہیں نا, ادھر سے لیفٹ سائڈ بھی اور رائٹ سائڈ بھی. ہم لیفٹ سائڈ سے جب کنٹینر ہٹے ہیں تو ہم ادھر سے عوام ساری گئی ہے, ہم فرنٹ میں تھے بالکل. ادھر سے انہوں نے جو فرسٹ فائر کھولیا نا, وہ مجھے گولی لگی ہے. ادھر میں گر گیا, میں اپنے ہاتھوں کے زور پر نیچے آیا پل کے نیچے, پل کے اوپر کھڑے ہوئے تھے نا, پل کے سائڈ پر ایک درخت کا اس کے ساتھ بیٹھ گیا. پھر اس کے بعد 2-3 اور زخمی ادھر ہے. ہم ادھر پڑے رہے تقریباً سر 2 سے 3 گھنٹے, تقریباً 2 سے 3 گھنٹے ہم ادھر پڑے رہے. لیکن ادھر اس کے بعد جو انہوں نے فائر اس کے بعد بھی وہ کرتے رہے, جو بھی نزدیک آتا تھا وہ فائر کھول دیتے تھے. لیکن جب پہلے ایگزیکٹ اب مجھے گولی لگی نا, اس کے بعد انہوں نے تقریباً 20 سے 15 شیل مارے ہیں. اس کے بعد جب شیل انہوں نے پھینک لی, اس کے بعد جو بھی نزدیک آتا تھا اس کے اوپر سیدھے فائر کھول دیتے تھے. ہمیں ادھر 2 سے 2.5 گھنٹے ہو گئے تھے پڑے ہوئے, جگہ خون جاری تھا, خون بہ رہا تھا سارا. جب کنٹینر پہنچا تو اس سے آواز آئی کہ بھائی ایمبولینس کو آگے بھیجے. ایمبولینس جب آ گئی تو انہوں نے ایمبولینس پر بھی سیدھے فائر کھول دیے. یہ کافر بھی ایسا نہیں کرتے جو انہوں نے کیا ہے. ایمبولینس پر بھی کوئی فائرنگ کرتا, بے زخمیوں کو آگے اٹھانے جائے, انہوں نے فائر کھول دی. اس پر بھی سیدھے فائر کر رہے تھے جو بھی نزدیک آتا تھا. تو اس کے بعد سر جب ہم ادھر پڑے رہے تقریباً, جب وہ جگہ فتح ہوئی تو جو ہمارے کارکنان تھے وہ آ گیا ہے. جو میرے ساتھ زخمی پڑا ہوا تھا وہ ایبٹ آباد کا تھا. اس کی اپنی جو گاڑی تھی, اس کے بھائی تھے جو گھر والے ساتھ آئے ہوئے تھے سارے, انہوں نے اس گاڑی میں ڈالا, ادھر سے مجھے ایبٹ آباد لے گئے. ادھر سارا ٹریٹمنٹ تو 1-2 دن چلا. پھر ادھر ہی میں کسی دوست کا گھر تھا, ادھر ہی ریسٹ کیا. پھر ادھر سے مجھے اپنے بھائیوں نے اٹھایا اور میاں والی لے آئے, میاں والی سر. اس کے بعد سر میاں والی میں ہم علاج نہیں کروا سکتے تھے سر. جو اپنا کوئی ریلیٹیو ڈھونڈا, اس کو جو ان کا ڈاکٹر تھا اس سے بات کی ہے کہ بھئی ہمارا علاج کرے ٹانگ ہے نا. اس کے پاس گئے یہ بتا کے کہ بھئی ہمیں گھر میں پسٹل وغیرہ کی صفائی کر رہے تھے, ادھر سے گولی لگی ہے. وہاں علاج بھی نہیں کرتے تھے سر. اور سر ابھی اللہ کا شکر ہے کہ ابھی میں چل سکتا ہوں صحیح. اس لیے نہیں کرتے تھے کہ آپ 26 نومبر میں سے تو کہتے تھے ہم علاج نہیں کریں گے, تو آپ کو جھوٹ بولنا پڑا اپنے علاج کے لیے. آپ کو جھوٹ بولنا پڑا, یعنی کہ آپ کو اپنا علاج کروانے کے لیے جھوٹ بولنا پڑا, رائٹ؟ بالکل سر. اور سر یہ ریاست تو ایسا نہیں کرتی نا سر. ہم ادھر پڑھ رہے ہیں, جس نوجوان سے پوچھو اس میں یہی مایوسی ہے کہ ہم باہر سے ادھر سے نکلنا ہے اس ملک سے, جہاں تو مستقبل نہیں ہے. یہی کہتے ہیں جس نوجوان سے پوچھو تو. میں اب سافٹ ویئر انجینئر اسٹوڈنٹ ہوں. اب دیکھیں اے آئی میں کتنی چینجنگ آ رہی ہے. آج ڈیپ سیک بھی آئی ہے, ان کی ہے چائنا کی. ہم کیا کر رہے ہیں, ہماری فوج لگی ہوئی ہے یہ فارم 47 بنانے میں, اپنی عوام کو مارنے میں. یہ کیا جہاں کون رہے گا پھر؟ ہم تو اس لیے لڑ رہے ہیں تاکہ اس ملک میں رول آف لا ہو, تاکہ اس ملک میں آزادی ہو. سب جان کا بیسک چیزیں جان کا تاکہ تحفظ ہو. ادھر تو جان کا تحفظ نہیں ہے, سیدھے فیر مار رہے ہیں. احتجاج ہم پورا من تھے, کسی کے پاس کوئی نہیں, صرف پتھر کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا. وہ لے لیں تھی پتھر تھا بس, اور کیا تھا ان کے پاس. لیکن انہوں نے پھر بھی سیدھے فیر مارے. نصراللہ آپ ساتھ رہیں. میرے ساتھ جو ہے جنید اکبر صاحب ہیں. جنید اکبر صاحب کو میں ایڈ کرنا چاہوں گا. جنید اکبر کو ہم نے خصوصی طور پر کہا کہ وہ ہمارے ساتھ آئیں. جنید بھائی السلام علیکم اینڈ تھینک یو سو مچ. یہ اب خیبر پختونخوا کے صدر بننے پر بھی آپ کو مبارکباد ہے. اور دوسرا یہ کہ جو آپ جو ہے وہ this committee that I'm very sorry that you are presiding now, جس کی آپ صدارت کر رہے ہیں جس کمیٹی کی, اس پر بھی آپ کو لیکن دونوں بہت ہی بھاری ذمہ داریاں ہیں. اور ایز اے کے پی پریزیڈنٹ آفٹر علی امین گنڈا پور,
یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کیونکہ وہ باہر سیٹ ہوئی ہوئی ہے اور اس کے بعد اور ظاہر ہے وہ وزیر اعلیٰ بھی ہیں. لیکن آپ جو ہیں, اور میں نے آپ کو اس لیے دعوت دی تھی جنید صاحب کہ تاکہ میں آپ کو ان وکٹمز کے ساتھ میں آپ کو کنیکٹ کروا سکوں یا آپ سے کنیکٹ ہو سکیں, اور ہم تمام لوگوں کی امیدیں جو ہیں وہ آپ سے بہت زیادہ ہیں کیونکہ عمران خان نے آپ کو نامزد کیا ہے. جنید صاحب, تھینک یو فار جوائننگ اس, پلیز اوور ٹو یو. شکریہ علی بھائی, اور شیخ صاحب کو بھی سلام, باقی دوستوں کو بھی سلام. اور آج بھی جو خان صاحب نے نیا ٹاسک دیا ہے 8 فروری کے احتجاج کا, تو ابھی ہماری ریجن کی ساری صدور اور جی ایس کو کے ساتھ ابھی میری میٹنگ ابھی شروع ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ بھی تیاری کریں گے. اور 4 نومبر کو یا 24 نومبر کو جو ہوا ہے اس کو تاریخ میں مثال ہی نہیں ملتی. میرے اپنے حلقے کے لوگ جو تھے, جو میرے زخمی تھے, جس میں بچے بھی تھے, کم عمر لوگ تھے, جس کو ریاستی دہشت گردی کا شکار ہو گئے, اور اس بیچارے کو کوئی اسپتال میں لینے کو بھی تیار نہیں تھا. اور آپ اندازہ کر لیں اگر اس کو گولیاں لگی ہو اور وہ یہاں سے ملاکن اس میں جانے میں کتنا ٹائم لگا ہوگا, کتنی تکلیف سے وہ لوگ گزرے ہیں. تو یہ میرا نہیں خیال کہ جس طرح ہم فلسطین میں سنتے تھے, کسی اور ملک میں اس طرح کے واقعات ہم نے نہ کبھی سنے اور نہ اس کی کوئی مثال ملتی ہے. تو یہ ہم ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتے کہ ریاست اس طرح کی دہشت گردی بھی کر سکتی ہے. اور ایک پرامن ورکرز پہ, ایک پولیٹیکل ورکر کے جو آپ کا آئینی حق ہے, اپنی آئینی حق مانگنے کے لیے وہ نکلے تھے, نہ اس کے پاس اسلحہ تھا, نہ اس کے پاس کوئی اور چیز تھی, نہ وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ریاست ہمارے ساتھ یہ کرے گی. تو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور اپنے ان دوستوں کے حوصلے کو سلام کرتے ہیں جس نے اتنے تکلیف برداشت کر کے پھر بھی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے جڑے ہوئے ہیں. اور آج تک پہلے سے زیادہ اس کے حوصلے بلند ہیں اور پہلے سے زیادہ وہ ہمارے ساتھ ہر ایکٹیویٹی میں. بلکہ میں آپ کو یہ بتا دوں 4 اکتوبر کے جتنے بھی ہمارے لوگ تھے, وہ باوجود اس کو میں نے سختی سے منع کیا تھا کہ دوبارہ آپ نے, کیونکہ آپ اتنی لمبی جیلیں آپ کاٹ چکی, بہت تکالیف اٹھا چکے, ایک کے گھر میں گیا ہوں. تو میں آپ کو بتا دوں کہ چھوٹے چھوٹے سے لاک اپ میں 25 30 بندے کو رکھا گیا. اور کچھ لوگوں نے مجھے یہ تک بتایا کہ 3 دن بعد ہمیں چائے پینے کو ملی, اور کھانا تو چھوڑے 3 دن بعد ہم نے چائے پی لی. تو اندازہ لگا لے کہ ریاست نے کتنا ظلم اور جبر کیا تھا ایک پولیٹیکل ورکرز پہ. اور وہ یہی بھی بتاتے تھے کہ کچھ لوگ آ کے ہمیں مارتے تھے, اور اس کی جو پولیس والے تھے وہ اس کی مجھے عجیب سی بات بتا دی, جو پولیس والے تھے اس کے بڑے بڑے پیٹ ہوا کرتے تھے, لیکن جو مارنے کے لیے آتے تھے وہ لوگ جو ہے وہ اس کا جو ہے جسامت کوئی اور ہوتا تھا. تو اندازہ لگا لے کہ ان لوگوں نے کتنا ظلم برداشت کیا. اور میں اس کو تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس کے بعد بھی وہ آج بھی پاکستان تحریک انصاف سے جڑے ہوئے, عمران خان صاحب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اوکے, ٹھیک ہے. سلمان راجہ صاحب, شاید آپ کو ہماری آواز نہیں آ رہی, کیا آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ نہیں, شاید سلمان اکرم راجہ صاحب نہیں سن پا رہے. اچھا شیخ صاحب پلیز ویری کوئکلی. بیٹا آپ کے والد صاحب جو ہے اسلم خان صاحب ہیں, اور آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی سر. آپ کے جی سر آ رہی ہے. آپ کے پیر میں لگی گولی, تو ہمیں یہ ریکارڈ بتاتا ہے کہ آپ کو آپریشن سجیسٹ کیا گیا تھا ڈاکٹرز کی طرف سے. تو کیا بنا اس آپریشن جی کا؟ سر. وہ آپریشن ہو گیا, وہ آپریشن کیا ہے ابھی, کیا اس کی ریکوری کی کیا سچویشن ہے؟ اور وہ جو کے پی گورنمنٹ نے جو اعلان کیا تھا, کیا آپ نے وہ چیک ریسیو کر لیا ہے؟ سر ابھی تک تو یہی سوشل میڈیا کی وجہ سے آپ کے بیان, یہ جو مدعا سارا بیان کیے سوشل میڈیا کے جو ہمارے ہیں نا ان کی وجہ سے ہوا ہے, لیکن پارٹی نے ابھی تک کسی قسم کوئی امداد نہیں کی ہماری. آپ ہمارے جو ریکارڈز ہیں وہ تو یہ شو کر رہے ہیں کہ چیک ہیز بین ریسیوڈ. آپ سر مجھے تبھی تک کچھ بھی امداد نہیں ملی, سارا جو علاج کا خرچہ تھا خود کیا ہے. پنجاب نصر اللہ خان son of محمد اسلم خان, gun shot, foot injury, doctors suggested operations, and our records show that a check of $1 million has been received. اگر آپ کو نہیں ملا تو یہ تو پھر بڑی وہ بات ہے, کیونکہ ہمارے ریکارڈز یہ شو کر رہے ہیں. علی بھائی, let me reconfirm
tonight within 1 hour. ٹھیک ہے میں کر کے تو میں اس پہ وہ بھی آپ کو بتا دوں. نصر اللہ ہمارے ریکارڈ کے مطابق آپ کو 10 لاکھ کا ایک چیک ملا ہوا ہے, لیکن اگر آپ کو نہیں ملا تو آپ ہم سے رابطہ کریں, میں آپ کے ساتھ کنیکٹ کرواتا ہوں. ٹھیک ہے, اچھا نہیں ملا تو مل جائے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. سلمان اکرم رازا صاحب, کین یو ہیئر اس؟ سلمان صاحب کین یو ہیئر اس؟ میرے خیال سے ان کو بھی آواز نہیں آ رہی شاید. سلمان صاحب کو آواز نہیں آ رہی. اوکے چلے ٹھیک ہے. نصر اللہ اگر کچھ آپ ایڈ کرنا چاہیں تو پلیز, ورنہ میں پھر اپنے نیکسٹ ان کی طرف چلتا ہوں. آپ کو بہت شکریہ. آپ کے جو یہ والا بات ہے جو آپ نے کہا کہ پارٹی کی طرف سے نہیں ہوا, اس کو میں شیورٹی دیتا ہوں انشاءاللہ کہ ہماری ٹیم جو ہے وہ آپ کے ساتھ فوراً, آپ ایکچولی ہمارے ساتھ رابطے میں ہی ہیں تو ہم آپ کو ان کے ساتھ کنیکٹ کرواتے ہیں. ٹھیک ہے علی بھائی ایک منٹ ذرا سر, جو ہمارے آواز آ رہی ہے؟ ایک منٹ بیٹا. جی سر جو ہمارے MNA صاحب ہیں نا, جمال خان اور میجر, بیٹا اگر ابھی سر کٹ رہا ہے تھوڑا بہت. ہاں ایک منٹ نصر اللہ, آپ ایک منٹ ہولڈ کیجیے. ایک منٹ ذرا چپ رہیے. I have rechecked. Yes, وہ لسٹ ہمارے پاس آئی ہے. ان کو ابھی تک چیک ایشو نہیں ہوا. ہمارے پاس یہ ریکارڈ یہ شو ہو رہا ہے. بیٹا آپ سے آپ کا شناختی کارڈ, آپ کے ڈاکومنٹس جو ہے وہ کس نے ریسیو کیے ہیں؟ کیونکہ یو آر ون آف دوز 20 پیپل جن کے ڈاکومنٹس ویریفائی ہو کے نہیں آ رہے ہیں. تو آپ نے کس کے حوالے کیے ہیں بچے؟ سر ڈاکومنٹ میں واٹس ایپ پر جمال خان ہے نا جو ہمارے MNA, اس کو واٹس ایپ کیے تھے میں نے. اچھا میں ابھی چیک کر لیتا ہوں. اوکے تھینک یو. چلو ٹھیک ہے. اوکے نصر اللہ آپ کا بہت شکریہ. سلمان صاحب آپ جائیں گے. If you have not received it, you will get it in 2-3 days. علی بھائی تسی نوٹ کر لینا. اوکے ٹھیک ہے ٹھیک. اوکے سلمان صاحب آپ کو آواز ہماری نہیں آ رہی میرے خیال سلمان صاحب. اچھا چلیں ٹھیک ہے. جنید اکبر صاحب تو آپ ہمیں سن پا رہے ہیں میرے خیال سے, وہ میوٹ پر ہے. میں اگلے مہمان کی طرف چلتا ہوں. عبد الوہاب ہیں, ان کو بھی بلٹ انجری لگی تھی. میں صرف ریکارڈ کی درستگی کے لیے بتانا چاہتا ہوں ایک بار پھر, اگر سلمان صاحب کو آواز آ رہی ہوگی تو میں ان کو بتاتا ہوں کہ ایگزیکٹلی ان کی کیا سٹوری ہے نصر اللہ خان صاحب کی, کیونکہ یہ وہ کیس ہے جو آپ کا عدالت میں لڑیں گے اور لڑ رہے ہیں ایز اے میٹر آف فیکٹ. اور عبداللہ وہاب پلیز, عبداللہ وہاب کو ایڈ کیجیے. نصر اللہ تھینک یو سو مچ یار, آپ کا آنے کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جلد صحت یاب کرے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اور آپ ہمارے ساتھ رابطے میں رہیے اس کے لیے جو